أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 34 ہے، 35 اور 36 تین آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا، میں تجھ سے مال میں زیادہ اور اعداد نفر کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا۔ کہا، میں گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور نہ میں قیامت کو گمان کرتا ہوں کہ قائم ہونے والی ہے، اور واقعی اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یہاں پر وہ جو واقعہ چل رہا ہے ان دو لوگوں کا، جن میں سے ایک بہت مالدار تھا اور دوسرا غریب تھا، اور جس کے بارے میں گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ دو کردار ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ نے مال سے خوب نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس کافی نفر ہے، لوگ ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو تہی دست ہے اور مفلس ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو یہ دو کردار پیش کیے گئے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو کون سا کردار زیادہ پسندیدہ ہے۔ کل گزشتہ آیات میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے جو یہ دولت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو عہدہ اور منصب دیا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اس میں ہماری آزمائش ہو۔ اور اسی طرح اگر غربت ہے کسی کے پاس، اگر کوئی فقیر ہے، قلاش ہے، مفلس ہے، تو یہ اس کی اس حال میں آزمائش ہے کہ وہ کیسا اپنا رویہ رکھتا ہے، کیسا اپنا برتاؤ کرتا ہے، اور کس طرح سے اس کی زبان سے کلمات ادا ہوتے ہیں۔ تو اس کا رکھ رکھاؤ اور اس کا برتاؤ اور اس کا کردار، یہی اس کے لیے آزمائش ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ سے قربت کے یا اللہ سے دوری کا فیصلہ ہوتا ہے۔ کس کو ہے جس کو اللہ کی رضا ملتی ہے، اور کون ہے جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ شخص جس کو اللہ نے خوب نوازا تھا، خوب پھل دیے تھے، کھیتیاں تھیں، باغات تھے، پانی جاری تھا، سب کچھ اسے میسر تھا، فرمایا گیا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کو اور بھی بہت زیادہ پھل تھے۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ثمر سے مراد اس کی آل اولاد ہے، یعنی اس کے پاس یہ کھیتی باڑی، باغات، کھیت تو یہ سب تھے ہی، ساتھ میں اس کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی، اس کا کنبہ بھی بڑا تھا، اس کے اپنے لوگ بھی بہت زیادہ تھے، اور اسی بنیاد پر وہ جو ہے فخر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا۔ فقال لصاحبہ، تو اس نے اپنے دوست سے کہا، اس نے اپنے اس ساتھی سے کہا جس کے ساتھ وہ نکلا تھا چہل قدمی کرنے کے لیے، ٹہلنے کے لیے، اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، یعنی باتیں کرتے کرتے اس نے یہ بات کہی۔ یہاں پر جو لفظ قالا ہے کہ اس نے یہ بات کہی، یہ حقیقت میں ایک طرز فکر کو بیان کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جب اللہ رب العزت دولت دے دیتا ہے، جنہیں مال عطا کر دیتا ہے، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ یہ مال دینے والا کون ہے، اور کون ہے جس نے ہمارے اوپر اس قدر نعمتوں کی برسات کر رکھی ہے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے یہ سب سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے، اور ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اور اس میں صرف ہمارا ہی عمل دخل ہے اور باقی کچھ نہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دولت دینے والا کوئی ہے جو تمہاری باتوں کو سن رہا ہے، جو تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، وہ جب چاہے اس کو فنا کر دے، جب چاہے اس کو ختم کر دے، مگر گھمنڈ اور غرور اور تکبر لوگوں کے طرز فکر کو بدل دیتا ہے، ان کے سوچنے کی جو ہے وہ رخ کو بدل دیتا ہے۔ تو اس نے کہا، اب یہ غرور میں بھرا ہوا ہے، گھمنڈ کے اندر بھرا ہوا ہے، اور اس کے الفاظ جو نکل رہے ہیں
وہ یہ کہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس تم سے زیادہ افراد ہیں، لوگ ہیں، میری شوکت کو دیکھو، میری طاقت کو دیکھو، میری دولت کو دیکھو، میرا جو رویہ ہے، رکھ رکھاؤ ہے، اس کو دیکھو، تم کس شمار قطار میں ہو، تمہارا کیا ہے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، میرے پاس تو یہ ہے اور اس طرح سے دولت ہے۔ جب وہ باغ میں داخل ہو رہا ہے، اب وہ فرمایا گیا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا، مجھے نہیں لگتا ہے یہ سب کبھی ختم ہوگا۔ جب باغ کے اندر داخل ہوتا ہے، دیکھا کہ پھلوں سے لدے ہوئے ہیں درخت، اور کھیت بالکل لدے ہوئے ہیں، کھیتیاں ہیں، پانی سیراب کر رہا ہے کھیتیوں کو، اور یہ پانی کی جو ترنگیں ہیں، پانی کی جو موجیں ہیں، وہ رواں ہیں، رواں دواں پانی دیکھ رہا ہے، پھل جو جھکے پڑ رہے ہیں، درخت جو پھلوں سے جھکے پڑ رہے ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا یہ سب کبھی ختم ہوگا، یہ سب تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، یہ سب ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ میں رہے گا۔ یہ غرور اور تکبر اس کے ذہن کو یہ برباد کیے ہوئے ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ اسی آسائش میں رہے گا، ہمیشہ اسی آرام میں رہے گا۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے قیامت کبھی آئے گی، اب یہ فکر اور آگے بڑھتی ہے، اس کا غرور اور آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں لگتا ہے قیامت کبھی قائم ہوگی، اور اگر قیامت قائم بھی ہوئی، میں اپنے رب کے پاس گیا تو یہاں سے زیادہ اچھا مجھے ملے گا، یہاں پر اس سے زیادہ مجھے اچھا ملے گا۔ یہ وہ چیز، اب اس کا کیا جواب ہے وہ تو اگلی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے اس متکبر شخص کا، اس گھمنڈی شخص کا، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے جو دولت آتی ہے تو شیطان جب انسان کے دماغ سے کھیلتا ہے تو کس طرح اس کے طرز فکر میں تبدیلی آ جاتی ہے، کیسے اس کے سوچ اور اس کے وچار بدل جاتے ہیں، اور کس طریقے سے اس کے ذہن کے اوپر شیطانی اثرات ہوتے ہیں اور شیطانی وساوس اس کے ذہن پر گھر کر لیتے ہیں، اور کس طرح وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی طاقت کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو سب کچھ اسے عطا کیا ہے وہ بھول جاتا ہے، غرور میں بھر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جب دولت آتی ہے تو وہ غریبوں کو دکھاتے ہیں، غریبوں کے اوپر اپنا سکہ جماتے ہیں، غریبوں کو اپنی دولت کا مظاہرہ کراتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے بڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اپنی زبان سے کہیں یا نہ کہیں۔ بسا اوقات انسان کا جو طرز عمل ہے، انسان کے جو بولنے کا انداز ہے، بیٹھنے کا انداز ہے، غرور و تکبر کی جو نشست اور برخاست ہے، وہ انسان کو اس کے سامنے وہ ساری باتیں ظاہر کر دیتی ہے۔ کبھی تو انسان اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، تم سے زیادہ دولت میرے پاس ہے، تم سے زیادہ لوگ میرے پاس ہیں، کبھی تو اپنی زبان سے کہتا ہے اور کبھی اپنے عمل سے کہتا ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے برابر نہ بیٹھنے دینا، اور تیوریاں چڑھا کر بات کرنا، اس کی طرف نہ دیکھنا، اشاروں میں بات کرنا، مذاق اڑانا، تمسخرانہ لہجہ اختیار کرنا، ایسی مسکراہٹ رکھنا جو انتہائی تنزیہ ہو اور دوسروں کو ذلیل کرنے والی ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک کبر زدہ شخص کے اندر یہ ساری آتی ہیں، گھمنڈ جس کے اندر بھرا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر۔ اب وہ نکلا ہوا ہے، یہ شخص جو ہے جو گھمنڈ سے بھرا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے یہ، اور اب باغ میں داخل ہو رہا ہے۔ اب قرآن پاک کہتا ہے کہ جب وہ باغ میں داخل ہو رہا ہے تو اس حال میں ہے کہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے۔ یہ نفس پر ظلم کرنے والا، اس نے تین باتیں کہی ہیں جو تینوں کفریہ باتیں ہیں، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا تھا، جیسا کہ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّی سے ظاہر ہے کہ مگر میں اپنے رب کے پاس گیا تو یہ ہے۔ تو جو کفریہ باتیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہوگا، حالانکہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو ہمیشگی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ جہالت پر ہے، دہریت ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار اور ارادے کا انکار ہے۔ وہ جب چاہے کسی چیز کو کن کہہ کر فنا کر سکتا ہے، کہ وہ کہے کن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے، وہ چیزوں کو فنا کر سکتا ہے۔ دوسرا اس کا جو کفر ہے وہ یہ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت کو قائم ہونے والی نہیں سمجھتا، یہ اللہ کی قدرت کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ جب پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری دفعہ بھی قادر ہے۔ اور تیسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بالفرض مجھے اپنے رب کی طرف دوبارہ لے جایا گیا تو مجھے یہاں سے بہتر جگہ ملے گی۔ یہ کیوں ملے گی؟ کیونکہ اس کا یہ حق ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، میرا حق ہے۔ یہ اعمال کی جزا سزا سے، اللہ کے حکمت اور عدل سے انکار ہے، اور ساری باتیں جو ہے یہ کفر کی۔ اس کا
تو یہ جو کردار یہاں پر پیش کیا گیا ہے یہ ایک گھمنڈی انسان کا ہے جو اپنے دولت کے نشے میں بھرا ہوا ہوتا ہے. لہذا ہمیں ایسے کردار سے بچنا ہے، ایسے عمل سے بچنا ہے، ایسی زبان سے باتیں کرنے سے بچنا ہے. یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی. السلام علیکم.